الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. فجاء محمد سراجا منيرا. فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا. انبیاء علیہم السلام مینار نور ہوتے ہیں، اور جب بھی تاریکیاں بڑھتی ہیں، جہاں بھی تاریکیاں بڑھتی ہیں وہاں نبی مبعوث کیا جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے نزول آدم علیہ السلام کے وقت فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا. اگر تمہارے ساتھ ابلیس لعین تمہارا دشمن ہے زمین پر، اگر تمہارے ساتھ تمہارا نفس امارہ دشمن ہے، تو میری طرف سے بھی تمہیں ہدایات، میری باتیں، میرے ارشادات پہنچتے رہیں. فمن تبع ہدایہ، زمین پر رہتے بستے ہوئے جس نے میری رائے پر عمل کیا، میرے احکام کی پیروی کی، میری بھیجی ہوئی ہدایات پر چلا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسے دو طرح کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو اسے انجام کا خوف نہیں ہوگا. زندگی میں اور زندگی یہاں کے بعد بھی یا تو آنے والے وقت کا ڈر ہوتا ہے یا گزرے ہوئے وقت پر آدمی افسوس کرتا ہے، تاسف کرتا ہے. نقصان دو طرح کا ہوتا ہے. کچھ کر بیٹھتا ہے، اس کے نتیجے میں آنے والی آفت سے ڈرتا ہے، یا وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یوں کرنا چاہیے تھا لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر اسے دکھ ہوتا ہے. فرمایا جو میرے احکام کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم، انہیں آئندہ کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور گزشتہ پر وہ متاسف نہیں ہوں. کوئی لمحہ ان کی زندگی کا ضائع نہیں ہوگا. اور جہاں جہاں پھر ظلمت بڑھی، جہاں جہاں انسانیت کو ٹھوکر لگی، جہاں جہاں بنی آدم بھٹکا، مسلسل ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے. اب یہ اللہ کریم کو منظور تھا کہ اس نے ساری انسانیت کے لیے ایک رسول مبعوث فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تاریکی روئے زمین پر تھی اس ساری کو بھگانے کے لیے، جتنی ظلمت تھی اس کو مبدل بنور کرنے کے لیے، جتنا ظلم ہو رہا تھا اس کو انصاف میں بدلنے کے لیے ایک رسول تو جو رسول اتنے بڑے
اہم کام کے لیے مبعوث ہوا کہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی تاریکی کو مٹا دے. اتنی ہی روشنی اپنے وجود عالی میں، اپنے قلب اطہر میں، اپنے اندر اتنی ہی روشنی لے کر مبعوث ہوا. پھر اس پر مزید یہ کہ وہ روشنی دن بھر کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تاریکیوں کا سینہ چیرتی رہے. ہر عہد میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، زمین کے ہر گوشے پر جہاں کوئی چاہے، جہاں کوئی توبہ کرے، جہاں کسی کے دل میں طلب پیدا ہو، جہاں کوئی امنگ پیدا ہو کہ مجھے تاریکی سے نکلنا چاہیے، تو اس کی دستگیری کے لیے نور کی کرن، نور کا دھارا موجود ہو. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک کمرے کو روشن کرنے کے لیے کتنی روشنی چاہیے، ایک شہر میں کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے، اور پھر گلی گلی اندھیرا بھی ہوتا ہے. جب رات چھا جاتی ہے تو اربوں یونٹ بجلی کے بیک وقت جل رہے ہوتے ہیں، اور اندھیرا اور روشنی کی آنکھ مچولی بھی ہوتی ہے. بڑے بڑے پاور ہاؤس مصروف عمل ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہر کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں روشنی نہ پہنچ رہی ہو. ایک گھر میں ایک کمرہ روشن ہوتا ہے، 10 تاریک ہوتی ہے. جو مٹی کے گھر ہیں، ساکن ہیں، مٹی کے گھر ہیں، یہ ظلمت پیدا نہیں کرتے، ان پر ظلمت طاری ہوتی ہے. رات آتی ہے، ان پر باہر سے ظلمت آ جاتی ہے. یہ ظلمت طاری ہوتی ہے. بندہ ایک تو یہ ہے کہ کروڑوں اربوں افراد ہیں زمین پر، اور سارے متحرک ہیں، اور ہر آن ظلمت پیدا کرتے ہیں. ان پر ظلمت طاری نہیں ہوتی، ان میں ظلمت ساری ہوتی ہے، جاری و ساری ہوتی ہے ان کے اندر. یہ ظلمت پیدا کرتے ہیں. 14 صدیاں تو بیت گئیں، کوئی نہیں گن سکتا 1400 سال میں کتنے لوگ گزر گئے. کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے اور کتنے افراد ابھی آنے والے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ظلم اور ظلمت بڑھ کر کن گہرائیوں تک پھیلنا چاہتی ہے. پھر کمال ہے اس ایک وجود عالی کا کہ اس ساری تاریکی کی تہ میں جب کسی کے دل میں امنگ پیدا ہو کہ مجھے روشنی چاہیے، تو روشنی وہاں موجود ہو. روئے زمین کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کو پکارے اور توبہ کرے اور اس کا دل روشن ہو جائے. دنیا کے کسی حصے میں کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے دل میں نور آ جائے. کوئی تاریکی، کوئی ظلمت، کوئی گناہ، کوئی کفر شرک کا کوئی شعبہ اس نور کو ناپید نہ کر سکے، اس کے راستے کی دیوار نہ بن سکے. یہ سورج ہے، چراغ ہے، نور ہے، روشنی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. ہمارے یہاں
جھگڑا چلتا رہتا ہے، انبیاء بشر ہوتے ہیں یا انبیاء نور ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں یا نور ہیں؟ نور دو طرح سے ہے، ایک تو ذات باری کو نور کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو غیر منقسم ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات کے ٹکڑے کرنے کا تو کوئی مسلمان قائل نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تقسیم ہو کر 2 ذاتیں بن جائیں یا 10 ذاتیں بن جائیں، یہ تو ناممکنات میں سے۔ دوسرا نور ہے مخلوق، یہ نور خالق ہے۔ دوسرا نور ہے مخلوق، جو نور مخلوق ہے اس میں اعلیٰ ترین نور ہے ملائکہ کا، جس میں سے فرشتے پیدا کیے گئے۔ اب فرشتے در مصطفیٰ کے غلام ہیں، فرشتے قاصد ہیں اس بارگاہ کے، اور ہر فرشتہ دم نہیں مار سکتا۔ تمام فرشتوں کا رئیس اور سردار اور سلطان مطاع عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اللہ کے نزدیک بہت ہی معزز و معتبر، عند ذی العرش مکین، صاحب عرش کے نزدیک بہت معتبر، بہت برگزیدہ، مطاع سارے فرشتے جس کے تابع ہیں، جس کے ماتحت ہیں، سب کا سلطان، ثم امین، اور اس کی امانت کی اللہ گواہی دیتا ہے۔ لیکن جب ہم بارگاہ رسالت میں آتے ہیں تو وہ قاصد ہے، بارگاہ نبوت کا خادم ہے اور قاصد ہے۔ سلطان و میر دنیا سے رخصت ہوئے، عالم کی موت لوگوں کے سامنے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج عالی بیماری کی لپیٹ میں ہے، دروازے پر کوئی اجازت چاہتا ہے کہ مرحبا یا رسول اللہ، اجازت ہے میں داخل ہو سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور لیٹے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی ہیں، حضور نے پانی کا پیالہ رکھا ہوا، اس میں دست مبارک بھگو کر رخ انور پہ پھیرتے، تمازت سے تپ رہا ہے چہرے۔ باہر سے کوئی اجازت چاہتا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہے، حاضر ہو سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جھڑک دیا، کون ہے دیکھتے نہیں ہو؟ آپ کا مزاج علی کس قدر دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے حضور کی ذات۔ اور آپ نے فرمایا بیٹا، اس نے کبھی دنیا میں کسی شہنشاہ سے اجازت نہیں مانگی، یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے جس پہ باہر ملک الموت کھڑا ہے اور داخلے کی اجازت چاہتا۔ کیا ہم یہ کہیں کہ حضور وہی نور ہیں جو ان فرشتوں کا ہے؟ فرشتے تو خادم ہیں، یہ تو کوئی دوسری بات ہے۔ اللہ کی ذات غیر منقسم ہے، مخلوق جتنا نور ہے حضور کا خادم ہے، پھر حضور کوئی الگ قسم کا سورج ہے جو مخلوق ہے، جس جیسی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، کوئی دوسرا نور اس کا شریک کار نہیں ہے، وہ بشریت کے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہے، خیر البشر ہے، کمال انسانیت ہے۔
وہ بشر بھی ہے لیکن اس جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں ہے. وہ نور ہے، اللہ کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا نور نہیں ہے. اس کی ذات ہر خوبی کا جو اللہ کے بعد مخلوق کو حاصل ہے، ہر خوبی کی منتہا کمال ہے. جتنی خوبیاں مخلوق میں پائی جاتی ہیں، سب خوبیوں کو جمع کرتے جاؤ اور کائنات میں جتنی ملیں سب کو جوڑ کر ایک مینار بنا دو. جہاں ختم ہو جائے گا وہاں سے عظمت مصطفیٰ شروع ہو جائے گی. آپ کے قدموں کے نیچے ہے ہر چیز. ہاں بات یہ نہیں ہے کہ حضور کی ذات نور ہے یا بشر. بات یہ ہے کہ ہم کتنے دور کھڑے ہیں. دہلی میں ہے نا قطب صاحب کی لاٹ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جھگڑا تو ہوگا. میں کہوں گا ایسی ہے، آپ کہیں گے ویسی ہے. جیسی جیسی کسی نے سنی ہے ایسا ہی ہوگا نا. اگر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو جھگڑا حضور کی ذات میں نہیں ہے، ہم کھڑے دور دور ہیں. ہم وہاں نہیں ہیں جہاں جمال مصطفیٰ نظر آئے. ہم وہاں نہیں ہیں جہاں کمال محمد الرسول اللہ نظر آئے. اور ہم ایسے بے وقوف ہیں، ہم آپس میں جھگڑتے ہیں. پھر پوچھنا ہی ہے، نہیں سمجھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس سے پوچھو جو بتا رہا ہے. غالب کی ساری شاعری میں مجھے اس کا نعت کا یہ شعر میں سمجھتا ہوں ساری شاعری کا حاصل ہے. وہ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وہ تعریف قبول کرتے ہیں جو اللہ نے کی ہے. ہم اپنی طرف سے کرنے کی استعداد نہیں رکھتے. کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ حضور کی ذات کو جاننا یہ اللہ کا کام ہے. مخلوق تو اس آئینے نما میں کیا کیا دیکھے گی، کہاں تک دیکھے گی. ہماری عقل، ہماری خرد، ہمارا علم، ہماری نگاہ، ہماری استعداد، ہر چیز ادھوری، نامکمل. بینائی کمزور اور اس میں گرد پڑی ہوئی گناہوں کی. مادی بینائی سے دیکھتے ہیں، روح دیکھنے کی اہلیت روح میں نہیں ہے. دل کی آنکھ بند ہے. دماغ سے سنتے ہیں، دماغ کا علم اور بات ہوتی ہے، دل کا علم اور بات ہوتی ہے. مادی نگاہ سے دیکھیں کچھ اور نظر آتا ہے، دل کی نگاہ سے دیکھیں کچھ اور نظر آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم ربنا ارنا حقیقت الاشیاء. اللہ ہمیں چیزیں ایسی دکھا جیسی وہ واقعی ہیں. خانہ اقدس پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. بکرے کا جگر کسی نے ہدیۃً بھیجا. وہ کاشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اندر پڑا تھا. کسی نے گلی میں صدا دی، بھوکا ہوں. گزر گیا. اندر سے وہ بھیجا اس لیے نہیں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا تھا اور آپ تشریف لانے والے تھے. حضور تشریف لائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ایک ٹکڑا بکرے کے جگر کا ہے، آپ کے لیے اسے بنایا جائے. حضور نے ایسے دیکھا تو آپ کو پتھر نظر آیا. فرمایا یہ اسے کیا ہوا؟
کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ تو پتھر ہے، یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کے نام پر سوال تو نہیں کیا تھا؟ یا رسول اللہ ایک بندے نے گلی میں آواز لگائی تھی، مسجد سے باہر سے گزر رہا، اسے دیا کیوں نہیں؟ آپ خالی پیٹ تھے، آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، آپ کی خاطر رکھا تھا، اس لیے فرمایا نہیں۔ اس کی تو حیثیت ہی بدل گئی، اب یہ میرے کھانے کے لائق نہیں۔ تب حضور نے دعا کی، اللہم ربنا ارنا حقیقت الاشیاء، اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھا جیسی وہ ہوتی ہیں، جیسی نظر آتی ہیں ویسی نہ دکھا۔ وہ نظر تو بکرے کا جگر ہی آ رہا تھا، لیکن در حقیقت اس پر پڑ چکی تھی ایک مفلس کی، ایک محتاج کی۔ ان ساتھیوں کو یاد ہوگا، پرانے ساتھیوں کو، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں تاکید فرمایا کرتے تھے کہ بازار سے چیز قیمتاً لے کر بھی نہ کھایا کرو، فروٹ بھی بازار سے سامنے سے مت خریدا کرو۔ حضرت کیوں؟ غریب کی نظر پڑتی ہے نا، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے میں یہ فروٹ کھاؤں، یہ مٹھائی میں کھاؤں، یہ کھانا میں کھاؤں، میں بچے کے لیے لے جاؤں، وہ لے نہیں سکتا، وہ چیزوں میں اس کی نحوست دس جاتی ہے، پتھر ہو جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اگر ہمیں سامنے پڑی ہوئی ایک غذا نظر نہیں آتی، ہم کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں۔ ہم ذکر کے لیے بیٹھے تھے، کچھ ساتھی تھے ساتھ، تو حضرت نہیں پرواہ کیا کرتے تھے، اب زمانہ بدل گیا، وہ زمانہ اور تھا۔ ہم حاضر ہوتے تھے تو کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اطلاع بھجوائے کہ میں آ گیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مسجد کے درمیان میں، حضرت کے گھر اور مسجد کے درمیان چھوٹی سی گلی تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، اور اطلاع یہ ہوتی تھی کہ جب ہم آتے تھے تو عصر کا وقت ہو گیا، اذان کہہ دی، حضرت گھر سن لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ فلاں اذان دے۔ عصر کے بعد حضرت باہر تشریف فرما ہوتے تو گاؤں کے لوگ یا ملنے والے آ جاتے، باری نہ آتی، مغرب کے بعد ذکر شروع ہو جاتا، عشاء پڑھا کر حضرت اندر تشریف لے جاتے، فجر پڑھا کر تہجد کے وقت تشریف لاتے تو ذکر شروع ہو جاتا، نماز ہوتی تو حضرت طالب علموں کو سبق پڑھانے لگتے، 2 4 3 طالب علم ضرور رکھتے تھے ساتھ، انہیں پڑھانے لگ جاتے، وہ ختم ہوتا تو پھر باہر جاتے تھے رفع حاجت کے لیے۔ تو ہم 3 4 5 ساتھی ہوتے تھے، کسی ایک کو جانا ہوتا تھا لوٹا لے کر پانی کا، تو ہم جسے کوئی گزارش پیش کرنا ہوتی تھی ہم باری بنا، یا مجھے ایک بات کرنا ہے، وہ مجھے جانے دینا۔ اس طرح کی بات نہیں تھی کہ ہم بیٹھ گئے ہیں اور گپ لگ رہی، ایسی نہیں ہوتی تھی۔ وہ 3 4 ساتھی آ گئے، مغرب کا ذکر تھا اور حضرت ذکر میں مصروف اپنا کراتے رہتے تھے، ختم ہو گیا تو آ گئے۔ اس دن حضرت ادھر سے تڑپیں ادھر سے تڑپیں، پھر پہلو بدلیں پھر پہلو بدلیں، پھر آخر نہ رہا گیا، کہنے لگے یار پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہر طرف نحوست نحوست نحوست، کیا مصیبت ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیا ہوا؟ اب کون بولے، چپ سارے۔ اچھا دوسرا لطیفہ، پھر کہ یار یہ کیا خباثت ہے، یہ کیا تماشا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ جو آج میاں والی سے ہو کر آئے ہیں نا، انہیں کہیں ذکر الگ کرنے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، ان بدماشوں نے ہوٹل سے کھانا کھایا۔ ذکر کے بعد پھر مجھ سے بڑے لڑے، ان میں سے ایک ابھی زندہ ہے، باقی دنیا سے بعد میں مجھ سے بڑے لڑے، کہ یار تو بڑا خراب آدمی ہے، تو نے کیوں بتایا حضرت کو؟ میں نے کہا حضرت تڑپ رہے تھے، اچھا ہوا تم اٹھ کے کہنے لگے یار حضرت تڑپ رہے تھے لیکن ہماری دھلائی تو ہو رہی تھی، تو نے ہمارے سے، تو میں کہ تم نے ہوٹل سے کیوں کھایا؟ ہم تو روز ہوٹلوں سے کھاتے ہیں، بڑے مزے سے کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں جو کھاتے ہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کھایا، نور کھایا یا ظلمت کھائی، ہماری رائے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کی ذات کو متعین کرنے نکل پڑے۔ بات نور کی ہو تو اللہ کے بعد بے مثل بے مثال نور ہے محمد الرسول۔
بات بشر کی ہو تو ساری کائنات میں خیر البشر ہے محمد الرسول اللہ۔ نور ہو اور کھانا کھائے یہ معجزہ ہے، بشر ہو اور مسلسل کئی دنوں تک کچھ نہ کھائے یہ بھی معجزہ ہے، بشر ہو اور وصال کے روزے رکھے اور ہفتہ ہفتہ 10 11 دن نہ پانی کا گھونٹ پیے نہ کھائے نہ نکاحت آئے یہ بھی معجزہ ہے، اور نور ہو اور کھانا بھی کھائے یہ بھی معجزہ ہے، بشر ہو چوٹ نہ لگے یہ بھی معجزہ ہے، نور ہو دندان مبارک ٹوٹ جائیں یہ بھی معجزہ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں نے اپنی ساری مخلوق پر اے میرے حبیب تجھے گواہ بنا دیا، میری بارگاہ ہوگی، ساری مخلوق اول و آخر حاضر ہوگی، بات اس کی مانی جائے گی جس کی شہادت تو دے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، انبیاء کھڑے ہوں گے، امتیں حاضر ہوں گی، امتیں کہہ دیں گی کہ تیرے رسول نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی، ہم پوجا کرتے رہے تیرے عیسیٰ کو تیرا بیٹا مان کر، تو اس نے ہمیں کہا تھا، اسی نے یہ راستہ ہمیں بتایا، اسی نے کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ سوال ہو جائے گا انت قلت للناس، عیسیٰ آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا؟ وہ کہیں بار الہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں نے تو وہی کہا جو تو نے کہنے کا حکم دیا، اور تو خود موجود تھا، دیکھ رہا تھا۔ فرمایا میں تو دیکھ رہا تھا، لیکن آج معاملہ تو تم انسانوں کے درمیان ہے، کون گواہی دے گا آپ کی؟ میرے علم کو رہنے دو، میں اپنے علم پر تو تفتیش ہی نہ کرتا، میں تو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر مجرم کا جرم اس کے انسانی سطح پر ثابت ہو جائے۔ محاسبے کا معنی تو یہ ہے کہ انسانوں کو انسانی سطح پر میں ثابت کر کے بتاؤں کہ تم نے جرم کیا ہے۔ میں اپنے علم پر سزا دینا چاہوں، جزا دینا چاہوں تو حساب کتاب کی ضرورت کیا، میں تو جانتا ہوں۔ تب انہیں احساس ہوگا کہ معاملہ تو یہ عجیب بن گیا، اتنی مخلوق سینکڑوں ہزاروں سالوں کی مجھے اللہ کا بیٹا مانے جا رہی ہے، یہ بدماش اپنی طرف سے ایسا کر رہے اور میرے ذمہ لگا رہے۔ آج جس عیسائی سے پوچھو وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اسی پر پوچھتے ہیں نا۔ کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر الزام لگایا، وہاں بھی یہی کہیں گے، تو وہ کہیں گے اللہ محمد رسول اللہ کی امتی میری گواہی دے گی، بلاؤ امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، امت گواہی دے گی کہ واقعی اللہ تیرا نبی سچا ہے، یہ سچ کہتا ہے، یہ جھوٹ بولتے۔ وہ کہیں گے خدایا انہیں کیا پتہ ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں بتایا قرآن میں کہ یہ بدماش ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نہ میں نے ایسا کہا ہے نہ میرے نبی نے، ہم آپ کی بات پر گواہ ہیں، ہم دنیا میں بھی ان سے کہتے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن امتی کیسے ثابت ہوگا؟ وہ گواہی کے قابل کیسے ہوگا جس پر حضور گواہی دیں گے کہ یہ میرا امت ہے؟ ساری کائنات کی گواہی آ گئی نا ایک ہستی پر، تمام نبیوں کی، تمام امتوں کی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے حبیب ہر مقدمہ تیری بارگاہ سے ہو کر گزرے گا، ہر بات تیری گواہی سے ثابت ہو۔ وَمُبَشِّرًا، تجھے میں نے وہ وسعت نظر دی ہے کہ تو نے جاہلوں کو، ان پڑھوں کو انجام آشنا کر دیا، اور وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے کس نے انہیں جنت بتائی؟ ایک چرواہا، ایک گڈریا میں نے دیکھا،
تپتی دوپہر میں رمضان شریف کا مہینہ تھا اور میں آ رہا تھا گاڑی میں، ایک جوہڑ پر بھیڑیں لا رہا تھا ایک چرواہا، اس نے اس طرح چادر اکٹھی کر کے سر پر رکھی، یا سایہ بنایا، جانور ٹوٹ پڑے پانی پر، وہ آرام سے آیا، چادر رکھی، پگڑی اتاری، پانی کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگا، کلی کی، اور نماز کے لیے چلے گا۔ اس نے ایک گھونٹ پانی پیا نہیں۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھے اللہ کی رضا اور جنت نصیب ہے۔ یہ ہوتے ہیں جدھر سورج ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ سورج ہی میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب سورج اس طرف آتا ہے، ستارے کہاں جاتے ہیں؟ سورج ہی میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ تھے جو روبرو تھے، کیا کیفیات ہوں گی ان کی، ان کے قلوب کا حال کیا ہوتا ہوگا، کس طرح کے لوگ ہوں گے وہ۔ چلو ہم اس طرف نہ صحیح کہ سورج میں ڈوب جائیں، دنیا کی دوسری طرف تو کریں کہ زمین کے سائے سے نکل کر سورج کے سامنے تو آ جائیں۔ اس میں نہیں ڈوبیں گے تو اندھیرے میں بھی نہیں ڈوبیں گے۔ ساری تاریکی کو چیر کر ستارہ چمک رہا ہوتا ہے نا۔ اسلام کی مثال اسی ستارے کی ہے۔ ہر مسلمان وہ ستارہ ہے جسے کائنات کی وسعت رخ مصطفیٰ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتی۔ سوتا ہے تو یاد کرتا ہے میرے حبیب کس کروٹ سوتے تھے، اٹھتا ہے تو یاد آتا ہے کہ حضور کیا دعا مانگا کر۔ اذان اسے پیغام دیتی اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وضو کرتا ہے تو اسی کا اتباع کرتا ہے، حضور کیسے کلی فرماتے تھے، حضور کیسے وضو کرتے تھے۔ بات کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کون سی بات میرے حبیب کو پسند ہے، کام کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کون سی ادا میرے محبوب کو پسند ہے۔ جو اوجل نہیں ہوتے وہ چمکتے رہتے، اور جو زمین میں ڈوب جاتے ہیں، زمین کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اپنے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دنیا اور دنیاوی خواہشات کو حائل کر لیتے ہیں، پھر وہ جھگڑتے رہتے ہیں حضور وہ ہے وہ نہیں ہے، وہ ہے وہ نہیں ہے۔ کیا 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 بات کرتے ہو؟ میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہو؟ مجھے آپ کے ان دیوبندی بریلوی اہل حدیث مقلد غیر مقلد ہونے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں بڑا سادہ سا مسلمان ہوں۔ مجھے کوئی اہل حدیث بتا دے، دیوبندی بتا دے، بریلوی بتا دے، مجھے یقین ہو جائے جو بات اس نے بتائی ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میرے لیے وہ دنیا ساری سے قیمتی ہے۔ اب کوئی بڑا ولایت کا دعویٰ بھی کرتا رہے، اس کی کسی بات پہ بات کھٹک جائے کہ یہ بات حضور کی نہیں ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں۔ سادہ سادہ سا اسلام ہے، سیدھا سیدھا۔ ہمیں کسی فرقہ بازی سے کچھ نہیں لینا، اس لیے کہ ہمیں قبر میں اترنا ہے، ہمیں میدان حشر میں جواب دینا، ہمارے پاس کسی پر کیچڑ اچھالنے کی فرصت نہیں۔
کسی پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ باتیں اگر تعمیری کی جائے تو وہی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنے اپنے شعور کی بات ہے۔ ساتھی جب لاؤڈ سپیکر پہ زور سے کہتے ہیں نا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا بدن لرز جاتا ہے۔ کتنی دیدہ دلیری ہے جب تمہارا یہ یقین ہے کہ حضور سن رہے ہیں، تو جو سن رہا ہو اسے اس طرح سلام دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی اور کو بھی آپ نے کہا ہے سپیکر لگا کر السلام علیکم ابا جی، السلام علیکم ماما جی، السلام علیکم چاچا جی، کبھی کسی کو کہا ہے؟ کیا کہیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ ابا جی گھر میں آئے، کوئی مہمان گھر میں آئے تو ادھر مائک لگا اوپر بڑے بڑے ہارن ہوں اور خوب سر لگا کر اسے کہو السلام علیکم، وہ کیا کہے گا، کیا سمجھے گا؟ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ حضور سن رہے ہیں، ہوتا تو اس طرح نہ کرتے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیا عقیدہ ہے اور کیا رکھنا چاہیے، اسے چھوڑیں آپ، فقہی بحث کو چھوڑیں آپ۔ ایک عقلی بات تو عام آدمی کی سمجھ میں، عقل کی بات تو آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی وہاں کون بیٹھا تھا؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم جیسے لوگ بیٹھے، مہاجرین مکہ بیٹھے تھے، بدر کے شاہ سوار بیٹھے تھے، احد کے جواں مرد بیٹھے تھے، خندق کے جرنیل بیٹھے تھے، سفر و حضر کے ساتھی بیٹھے تھے محمد الرسول اللہ کے۔ اللہ نے فرمایا عشق وہ جذبہ ہے جو حدود اور قیود سے آزاد ہے، لیکن یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں اس کو بھی آداب نہیں بھولنے ہوں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نبی علیہ السلام تو بڑے دھیمے لہجے میں ارشاد فرماتے تھے، فرمایا کبھی میرے نبی کی آواز پر کسی کی آواز بلند نہ ہو جائے، اگر بلند ہو گئی ان تحبط اعمال، میں تمہاری ساری نیکیاں تمہارے منہ پر دے ماروں۔ میری تیری طرح نیکیاں نہیں تھیں ان کی نیکیوں میں ہجرت مکہ تھی، آرام فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاروں بھری رات ہے، آسمان پہ ساری سیاہ رات چھائی اور ایک ایک تارا چمک رہا ہے۔ ام المومنین حبیب کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ کسی کی نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہے؟ ہاں فرمایا بے شک عمر کا اعمال نامہ ایسا ہی ہوگا، عمر کی نیکیاں اسی طرح دکھتی ہیں جس طرح یہ آسمان۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو میرے ابا ابو بکر صدیق، فرمایا ابو بکر صدیق کو کون مل سکتا ہے ایسا، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں اور پروردگار فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے حبیب کی آواز پر آواز بلند نہ ہونے پائے، اگر ہوئی تو میں تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور مفسرین نے اس کا دوسرا معنی بھی لکھا ہے کہ اگر تم ارادہ نہ بھی کرو، تمہیں یہ پتہ بھی نہ لگے کہ میری آواز اونچی ہو گئی، غیر شعوری طور پر بھی اونچی ہو گئی، نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ کسی کا شعر تھا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آین جنید و با یزیدی جان۔
کہ عرش سے بھی نازک تر ادبگاہ آسمان کے نیچے ہے، جہاں حضرت جنید اور بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہما جیسی ہستیاں دم کشیدہ آتی ہیں۔ میں نے بدل دیا اس شعر کو، نفس گم کر دمی آئند ابو بکر و عمر ہی جا۔ جنید و بایزید رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں، لیکن وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں بنتے جو وہاں دم کھینچ کر آتے تھے اونچی سانس میں۔ کتنا عرصہ سیدنا فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں آواز سے بات کرنا بند کر دی تھی کہ میری آواز بھاری ہے، کہیں اونچی نہ ہو جائے، سرگوشی میں بات کرتے تھے۔ حضور نے طلب فرما کر حکم دیا کہ عمر ایسی بات نہیں ہے، بات کرتے رہا کرو۔ اس کے باوجود خلافت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے سامنے کھڑے تھے، ایک بدوی آیا اور اس نے کسی سے اونچی آواز میں بات کی۔ مسجد نبوی کے فرش پہ کنکر بچھے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں کے فرش، بارش برسی، چھت ٹپکی، کیچڑ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فجر پڑھائی تو سجدہ کر کے جب اٹھے تو رخ انور کیچڑ سارا لگا ہوا تھا، تو صحابہ نے کنکریاں بچھائی۔ سیدنا فاروق اعظم نے کنکری اٹھا کر اسے ماری۔ اس نے دیکھا تو اشارے سے بلایا، پوچھا اونچی آواز میں بات کیوں کی؟ کون ہو؟ صحرائی ہوں، بدوی ہوں، دین پوچھ رہا تھا۔ روضہ اطہر کا یہ ادب ہے کہ فاروق اعظم نے اس طرح نہیں کہا وہ ادھر آنا یا او فلاں، نہیں، آواز تو بلند کی نہیں جا سکتی، کنکر مارا۔ یہ روضہ اطہر کا ادب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو صحرائی نہ ہوتا تو میں تجھے در مرواتا، لیکن تو جاہل ہے، میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں، آواز دوبارہ اونچی نہ کرنا، یا مسجد اطہر سے باہر، روضہ اطہر سے دور چلا جا۔ گلی کی اس جانب اپنے گھر میں کسی نے دیوار میں کیل ٹھونکی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے خادم دوڑایا، اسے کہو لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام نہ کر، کیا ٹھک ٹھک لگا گلی کے اس پار۔ وصال نبوی کے بعد پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم یہاں سے شور کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے فقہی مسائل میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ اتنی سی ہے کہ یہ ساری روشنی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی روشن دل ملے جو یہ کرنے ہم تک پہنچا۔ یہ وہ سورج نہیں ہے جس کی روشنی کوڑے کرکٹ پر بھی پڑے، پانی پر بھی پڑے، خشکی پر بھی، وہ روشنی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے پرندے ہیں، تو ہم ایک دفعہ شکار کرنے کے لیے اگاڑے کی طرف گئے تو وہاں ایک طوطا آتا ہے اپنے موسم میں اور وہ حلال ہے، اسے کہتے ہیں ہریل طوطا، کبوتر کی طرح ہوتا ہے، چونکہ رنگ سبز ہوتا ہے اسے اس لیے طوطا کہہ دیتے اور کہتے ہیں ہریل طوطا۔ وہ ایسا پرندہ ہے کہ زمین کے اتنے قریب نہیں آتا جہاں ڈسٹ ہو، بلند درختوں کی ان شاخوں پہ بیٹھتے جہاں گرد نہ پہنچے، کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا، پانی بھی اڑتے ہوئے پانی سے گزرتی ہوئی چونچ ڈبو کر پیتا ہے، پاؤں زمین پر نہیں رکھتا، کبھی زندگی میں مر کر زمین پر گرتا ہے، زندہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا۔ اور شکار کرنے کے لیے خاص بندوق چاہیے ہوتی ہے جو اس چوٹی تک لے جائے فائر کو۔ یہ جو کرنیں اس نور کی ہیں وہ اپنے عالم میں اس طرح کی ہے کہ ہر زمین پہ نہیں گرتی، دلوں میں سفر کرتی ہیں، سینہ بسینہ آتی ہیں۔ یہ سورج تو بے بس ہے نا، طلوع ہوا تو کیچڑ پہ بھی کرن آ گئی، گلشن و گلزار پہ بھی کرن آ گئی،
لیکن وہ سورج ایسا نہیں ہے، اس کی کرنوں کو اللہ کریم سنبھال سنبھال کے رکھتا۔ اس کی روشنی تھوڑی ہے، اصل روشنی اس کی ہے، لیکن کرنیں سنبھل سنبھل کر آتی ہیں، دلوں سے دلوں میں آتی ہیں، سینوں سے سینوں میں آتی ہیں، آئینے آئینوں کو منعکس کرتے، چراغ چراغوں کو روشن کرتے، یوں ہی زمین پہ نہیں گرتی۔ تو وہ دل تلاشنے پڑتے ہیں جہاں وہ کرنیں ہوں، وہاں سینہ چیر کر بچھا دینا پڑتا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ، باوضو ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اور قرآن بیان کر رہا ہوں۔ ہم جب اپنے شیخ سے مل کر آتے تھے تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ ملنے کی بھوک لگ جاتی تھی، اور میں نے 25 برس گزارے اپنے شیخ کے ساتھ۔ 25 برسوں میں کبھی 2 ہفتے سے زیادہ دور رہنے کی برداشت پیدا نہیں ہو سکی، کبھی بھی۔ زیادہ سے زیادہ جو فاصلہ ہوتا تھا وہ 15 دن کا ہوتا تھا، اور دنیا کا ہر کام بھی کرتے تھے، بچے بھی تھے، شادیاں بھی تھیں، ملازمتیں بھی کی، کاشتکاری بھی کی، دوستی بھی کی، دشمنی بھی کی، مقدمے بھی بھگتے، زندگی مصروف ترین گزاری، لیکن دنیا کی کوئی شے 15 دن سے زیادہ دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ مرنے لگتے تھے جیسے 15 دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بھوک لگ جاتی تھی، بے تاب ہو جاتے تھے، تڑپنے لگتے تھے۔ ہمارا کمال نہیں تھا، چسکا پڑ گیا تھا ان کرنوں کا مزہ لینے کا، اور کہیں ملتی نہیں تھی۔ جو لے کے آتے تھے وہ ضائع کرتے رہتے تھے۔ سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، لوگوں سے ملے، حضرت فرمایا کرتے تھے، بے وقوفو، نماز تو باجماعت پڑھو، لیکن صرف فرض پڑھو، پھر نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت ایسا کیوں کہتے، حضرت بڑی سختی کرتے ہیں۔ یہ نمازی تو ہم سے، وہ کہتے تھے نیک تم سے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ نور نہیں ہے، ظلمت ہے، تمہاری روشنی بھی بجھا دیں گے، سنتیں الگ پڑھا کرو۔ بازار سے چیز لے کر نہ کھایا کرو، بلا ضرورت بازار میں نہ جایا کرو، فضول کی باتیں نہ کیا کرو، زبان کو بلا ضرورت حرکت نہ دو۔ وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن کرتے تھے، ہم کوشش کرتے تھے پوری خلوص کے ساتھ، اس لیے کہ اعتماد پورا پورا۔ اور جو پایا اور جو آگے پہنچایا صرف ان صحبتوں کا اثر، کچھ نہیں تھا اپنے پاس اور کچھ نہیں ہے اپنے۔ مولوی سعدی فرماتے ہیں کہ لے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک زمانہ تھا لوگ ایک خاص مٹی ہوتی تھی اس سے نہایا کرتے تھے، ہمارے علاقے میں ملتی تھی اور ہمارے زمانے میں بھی لوگ اس سے نہایا کرتے تھے، اور دنیا میں یہ صابن کا رواج نہیں ہوتا تھا۔ ایک خاص مٹی ہوتی تھی، چکنی صابن کی طرح تھی، اور وہ صابن کا کام کرتی ہے، اس سے لوگ تو حمام میں اس کی ٹکیاں صابن کی جگہ ملا کرتی تھیں، پھر اسے لوگ معطر بھی کر دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ میں حمام میں غسل کے لیے گیا تو ایک دوست نے مجھے وہ مٹی دی نہانے کی، اور اس میں بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی، ازبوئے دل آویزے تو مستم۔ میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا۔ بے گفتہ من گلے ناچیز بودن، ولیکن مدت باگل نشست۔ اس نے کہا میں تو بیکار سی مٹی تھی، مجھے انہوں نے ایک عرصہ پھول کے ساتھ رکھ چھوڑا،
جمال ہم نشیں در منصر کرد، ساتھ بیٹھنے سے اس کی خوبیاں مجھ میں بھی آ گئیں، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں جو پہلے دن تھی، لیکن سادی تجھے جو خوشبو آ رہی ہے وہ میرے ہم نشیں کی ہے، اس پھول کی ہے جس کے ساتھ میرا وقت بسر ہوا۔ ہم میں اگر کوئی خطا ہے تو وہ ہماری ہے، اور اگر کوئی کمال ہے تو وہ صحبت کا ہے۔ ساری کمزوریاں ہماری ذات کی ہیں، ساری خوبیاں اس محفل کی ہیں۔ اور کیا کیا ملتا ہے، وہی بات قطب مینار والی ہے، یہاں بیٹھ کر قطب مینار پہ بحث کرنا فضول ہے، جا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کیا کیا ملتا ہے۔ اللہ کریم نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، مجھ سے بہت بڑا کام لیا، میں نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں سوچ نہیں سکتا، میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کیسے لکھی، میں نے نہیں لکھی، مجھے میرے شیخ نے حکم دیا تم لکھو، میں لکھنے لگ گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں نے شروع کر دیا، رمضان ختم ہوا میں نے ختم کر دی، چلتی رہی روٹین میں۔